میرے عزیزو، آج کی اس مجلس اور گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بعثت کے پہلے سال جب ختمی مرتبت نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، یہ بعثت کا پہلا سال، اس میں 36 سورتیں نازل ہوئیں، اور ان 36 میں سے 13ویں مرحلے پر جو سورہ نازل ہوا یہ سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ البتہ قرآن مجید میں مصحف کے اعتبار سے اس کا عدد 103 ہے۔ مصحفی اور کتابی ترتیب کے مطابق یہ قرآن مجید کا 130واں سورہ ہے، لیکن ترتیب نزولی کے مطابق یہ قرآن حکیم کا 13واں سورہ ہے۔ یہ سورہ کل 68 حروف پر مشتمل ہے، اور اس سورہ میں کل 14 کلمات استعمال ہوئے۔ 3 آیتیں ہیں، اور 3 میں سے پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی 70 سورتوں کے شروع میں اللہ نے کوئی قسم استعمال نہیں کی، باقی 44 سورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی ہیں۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے ایک قسم استعمال کی، جیسے خود سورہ عصر ہے، کہیں 2، جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں 3، جیسے سورہ العادیات، کہیں 4، جیسے سورہ مبارکہ 3، کہیں 5، جیسے سورہ مبارکہ فجر، اور سورہ مبارکہ فجر کی جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد صرف ایک سورہ میں اللہ نے اس سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، وہ سورہ مبارکہ شمس ہے کہ جس کی کل 15 آیتیں ہیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں استعمال کی۔ سورہ مبارکہ عصر جس کا آغاز قسم سے ہوا، والعصر، مجھے عصر کی قسم۔ عصر کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے ایک خاندان کے الفاظ ہیں، عصر، عاصر، عسیر، عسیرہ، عسارہ۔ ان سب کے اندر وہ ایک بنیادی معنی آپ کو نظر آئے گا۔ جس طرح سے اگر یہ بچے بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں جن کا مطلب کیا ہے، ایک تو آپ ان بچوں کو ڈرانے کے لیے جن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ جن کا مطلب کیا ہے تو جن کا کیا معنی، جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں بیان کیا، جن، جنین، جنون، جنت، جنہ، یہ سارے ایک خاندان کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے استتار، پوشیدگی، خفا، مخفی رکھنا، چھپا ہوا۔ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ جنت کی سرزمین درختوں کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہے، آپ اس کی زمین کو نہیں دیکھ سکتے۔ جنین کو جنین کیوں کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو اپنی ماں کے شکم میں، ابھی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، جب دنیا میں آئے گا تب دیکھیں گے۔ جنہ کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ جس کا مطلب ڈھال ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے چہرے کو اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل چھپ جاتی ہے، پردے میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ استتار کا معنی اس کے تمام تر مشتقات میں، اس کے خاندان کے جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح سے عصر، اسارہ، عاصر، یہ سارے ایک خاندان کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے نچوڑ، جوہر۔ عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ خود سورہ مبارکہ یوسف کی 36 نمبر آیت میں اللہ نے اسی معنی میں استعمال کیا۔ عصر یعنی اسارہ، وقت عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ ابھی ظہر ہے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد عصر کا وقت آئے گا۔ اس وقت کو آپ عصر کیوں کہتے ہیں؟ عشاء کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یہ دن بھر کی سرگرمیوں کا نچوڑ ہے۔ صبح سے لے کے آپ دن ڈھلنے تک، اس حصے تک جتنا بھی کام کرتے ہیں، آپ بیٹھ کے اس کو تولتے ہیں اور نچوڑ حاصل کرتے ہیں کہ سارا دن میں نے کیا کام کیا۔ مزدور کے، مستری کے، بنا کے 8 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں، اور اب آپ اس کی کارگزاری دیکھتے ہیں کہ پورے دن میں 8 گھنٹوں میں اس نے کیا کیا۔ وقت عصر
دن کی ساری زحمتوں کا، دن کے تمام کاموں کا، محنتوں کو، کاوشوں کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح سے امام علی ابن موسیٰ الرضا نے بہاء الانوار کی 62 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے ان سے حدیث بیان کی کہ انسان کی عمر کے 35 سال سے لے کر 60 سال تک کا عرصہ، یہ 25 سال یہ انسان کی زندگی کی عصر ہے، یعنی انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ پہلے 35 سال انسان جتنا پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، اب یہ 25 سال 35 سال سے لے کے 60 سال تک کا عرصہ علی ابن موسیٰ الرضا فرما رہے ہیں، یہ انسان کی زندگی کا اسارہ ہے۔ عصر، عصر کا مطلب ہے وقت عصر، عصر کا مطلب ہے نماز عصر، عصر کا مطلب ہے ڈھلتی ہوئی عمر۔ جیسا امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اس فرمان میں بیان کیا، اور عصر کا مطلب ہے عہد بعثت رسول، عصر کا مطلب ہے عصر ظہور امام زمانہ۔ چونکہ تمام انبیاء انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے، لیکن انبیاء یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام جزوی طور پر، شخصی طور پر لوگوں کو باکمال بنا سکے، پورے معاشرے کو، پورے انسانی سماج کو باکمال نہ بنا سکے۔ امام زمانہ بھی انسانوں کو کمال تک لے جانے کے لیے آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، لیکن اس وقت پورا سماج، پوری انسانی سوسائٹی، پورا معاشرہ کمال تک پہنچے گا۔ اس لیے عصر سے مراد عصر بعثت بھی ہے اور عصر ظہور امام زمانہ بھی ہے، اور عصر سے مراد عصر عاشور حسینی بھی ہے، اس لیے کہ یہ روز عصر عاشور تاریخ انسانی کے آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کے عہد حسین تک 61 ہجری تک جتنے بھی انسانی کمالات ہیں، جتنے بھی انبیاء کے فضائل ہیں، جتنی بھی رسولوں کی عزتیں، شرف اور کمال، ان تمام تر کمالات کا ظہور اس ایک دن میں روز عاشور میدان کربلا کی سرزمین پر ان چند گھنٹوں میں ہوا۔ یہ چند گھنٹے پوری انسانی کمالات کا نچوڑ اور اسارہ ہے، اس لیے عصر سے مراد عصر عاشور ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر عباس محمود عقاد اہل سنت عالم نے خوبصورت جملہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ روز عاشور میدان کربلا میں بیک وقت 2 طرح کی جنگ چل رہی تھی۔ ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان چل رہی تھی، اور دوسری جنگ جو میدان کربلا میں چل رہی تھی عصر عاشور، روز عاشور، وہ حسین ابن علی کی ذات کے اندر، آپ کے وجود میں، آپ کی صفات کے درمیان چل رہی تھی۔ حسین کا ہر وصف اور حسین کا ہر کمال عاشور کے دن کوشش کر رہا تھا کہ حسین کی دیگر کمالات سے آگے نکل جائے۔ علم حسین چاہتا تھا حسین کی عبادت سے آگے بڑھ جائے، عبادت چاہتی تھی شجاعت سے آگے بڑھ جائے، شجاعت چاہتی تھی حسین کی جرأت اظہار سے آگے نکل جائے، جرأت اظہار چاہتی تھی حسین کی سخاوت سے آگے بڑھ جائے۔ ہر وصف روز عاشور اس درجہ کمال پر کیوں تھا؟ روز عاشور تاریخ انسانی میں ابدی بن گیا، سرمدی بن گیا، لازوال بن گیا، آفاقی بن گیا، یونیورسل بن گیا، ہمگیر بن گیا، اس لیے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ جتنے انسانی کمالات تصور کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے انسانی کمالات پورے اوج، عروج، معراج اور رفعت اور بلندی کے پر پہنچنے کے بعد نور حسین سے ان کمالات کا ظہور ہوا ہے۔ اس لیے روز عاشور ابدی ہے۔ کیا کیا بیان کروں، اس میں حدود اور مختصر وقت میں 40 حسینی، چہلوں میں حسینی۔ میرے عزیزو، آپ چکوال اور گرد و نواح کی مومنین مبارکباد کی مستحق ہیں۔ امام زمانہ آپ سے راضی ہوں، حسین ابن علی آپ سے راضی ہوں۔ پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں جہاں آزاداری ہوئی، کراچی میں، لاہور میں، پاکستان کی دوسرے بڑے شہروں میں، وہاں چکوال کے مومنین نے واقعاً تاریخ رقم کی ہے۔ دشمنوں کی چیخیں اب تک ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔
یہ جو آپ نے 40 کے موقع پر، چہلم کے موقع پر اپنے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر، خواتین کو لے کر اتنے کلومیٹر مسلسل سفر طے کیا، جہاں خاندان رسول کے ساتھ آپ نے اپنی وفاداریوں کا اعلان کیا، جہاں آپ نے اجر رسالت کی ادائیگی فرمائی، وہاں آپ کا ایک ایک قدم عصر حاضر کے یزیدوں کے رخسار پر تماچا بن کر لگا ہے۔ پروردگار آپ آزاداران حسینی کو ایک ایک قدم کے برابر میں ایک عظیم اجر عطا فرمائے، عظیم صلہ عطا فرمائے، آپ کو ایسی سالہ سال طول عمر زندگیاں عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ کا اٹھنے والا قدم اس زمانے کے حسین، امام زمانہ کی تائید اور نصرت میں اٹھ رہا تھا۔ آپ تنہا نہیں تھے، زمانے کا امام بھی آپ کے دو بدو، آپ کے ہمگام ہو کر اس مشی میں آپ کے شریک تھے۔ پروردگار آپ کی عزتوں میں اور اضافہ کرے، پروردگار آپ کو سوائے غم حسین قیامت تک کوئی اور غم نہ دے۔ میرے عزیزو آئے سمجھیں، 40 حسینی کے موقع پر یہ حسین جو اسارہ انبیاء ہیں، تمام نبیوں کی فضیلتیں اور عزتیں اور شرف اور کمال روز عاشور اس حسین کے وجود سے ظاہر ہوا۔ علم حسین، شرف حسین، شجاعت حسین، جرأت اظہار حسینی، جیسا ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے کہا کہ روز عاشور ہر فضیلت حسین پورے عروج پر ہے۔ کیسے عرض کروں، یہاں تک کہ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا۔ 36,000 کا لشکر جو سیراب ہے، کھانا کھا کے تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھے حسین ابن علی کو دیکھ رہے ہیں، وہ مضطرب ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ پشیمان ہیں، وہ شرمسار ہیں، وہ شرمندہ ہیں، لیکن حسین ابن علی 72 کی قربانی دینے کے بعد ایسے مطمئن کھڑے ہیں کہ اطمینان حسین دشمن کے اضطراب میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ عمر ابن سعد سوچ رہا ہے، حرملہ بن ہلال سوچ رہا ہے، عمر بن حجاج سوچ رہا ہے، قیس ابن اشعث بن قیس سوچ رہا ہے، شمر ابن ذوالجوشن سوچ رہا ہے، ارے علی اکبر کے شہید ہونے کے بعد، قاسم کے ٹکڑے اٹھانے کے بعد، عباس کی کٹے ہوئے بازو اٹھانے کے بعد اب تک حسین مطمئن کیسے کھڑا ہے؟ حسین کے اطمینان نے دشمن کو پریشان کر رکھا تھا۔ روز عاشور ایک ایک لفظ جو حسین کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، روز عاشور جو ایک ایک قدم حسین ابن علی کا، حسین کو پتا ہے میں نے روز عاشور سب سے پہلے کسے بھیجنا ہے، اس کے بعد کسے بھیجنا ہے، تیسرے مرحلے پر کسے بھیجنا ہے۔ پہلے اصحاب کی ترتیب رکھی، پھر 18 جوان بنو ہاشم کے انہیں بھیجا، آخر میں علی اصغر کی قربانی کو اپنے لیے تمہید قرار دیا، آخر میں خود تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ عجیب ہے، حسین کا ایک ایک قدم حسین ابن علی نے کسی مؤرخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کر کربلا کی تاریخ لکھے، اس لیے کہ مؤرخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کربلا کی تاریخ کو ضبط کر سکے، کربلا کی تاریخ کو سمجھ سکے۔ حسین نے کربلا کی تاریخ خود لکھی، اور اس تاریخ کو ہم تک پہنچانے کے لیے ثانی زہرا، عقیل بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، کربلا کی شیر دل خاتون، شریکت الحسین عصمت صغرا زینب بنت علی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تاریخ خود لکھی ہے، حسین کو پتا ہے کب تلوار اٹھانی ہے، کب حسین نے تلوار اٹھانی ہے۔ روز عاشور حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن لیے لیکن تلوار نہیں اٹھائی، علی اکبر کی لاش اٹھائی، تلوار نہیں چلائی۔ کب تلوار اٹھائی؟ یہ جو ڈاکٹر عباس محمود عقاد کا جملہ ہے، واقعاً اہل سنت دانشور ہیں، مصر کے مایاناز عالم دین ہیں، زندہ ہیں، پروردگار انہیں اور زندگی عطا کرے، جنہوں نے بہترین کتاب لکھی حسین ابن علی کی شخصیت پر، 850 صفحات پر مشتمل ابو الشہداء حسین ابن علی۔ کس موقع پر حسین نے روز عاشور تلوار اٹھائی؟ عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے۔ حسین صبر کی آخری منزل پر، ہر وصف پورے عروج پر۔ کتنے پیاسے ہیں حسین؟ بس چند ایک تعارفات حسین کی عرض کروں تاکہ عصر کا ایک مفہوم اور منتقل ہو جائے۔ کتنے پیاسے ہیں؟ سید ابن طاؤس نے بیان کیا اپنے مقتل اللحوف میں کہ روز عاشور حسین اتنے پیاسے تھے کہ آخری مراحل میں جب حسین
آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھ رہے تو آسمان حسین کو دھوئیں کی شکل میں نظر آ رہا تھا. یہاں تک کہ آخری لمحات میں شدت پیاس کے باعث حسین نے اپنا کلیجہ جلنے کی بو محسوس کی ہے. کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، اور جو جتنی دیر جیا اس کے مصائب اتنے زیادہ. اور روز عاشور حسین جو سب سے آخر میں شہید ہوئے، 72 کی لاشیں اٹھائیں، کسی اور کو لاش نہیں اٹھانے دی. کتنے تھکے ہوئے، کتنے پیاسے ہیں. اتنے پیاسے حسین کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں، ہم 1 گھنٹے کی مجلس میں کئی مرتبہ پانی پیتے، اور 2 سے 3 مجالس پڑھنے کے بعد اگر تیسری چوتھی مجلس پڑھنی پڑ جائے ہماری آواز لڑکھڑا جاتی ہے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین ابن علی 72 کی لاشیں اٹھا کر شب عاشور کے جاگے ہوئے زخموں سے چور ایک مرتبہ خاک کربلا پر آخری مراحل ہیں. اور ایسے موقع پر عمر ابن سعد آگے بڑھا. میرے عزیزوں، پہچانیے اپنے حسین کو. حسین انسانی کمالات کا نچوڑ، حسین جوہر فضائل انبیاء. عمر ابن سعد آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا، حسین مجھے ابھی کوفہ سے، دار الامارہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا، ابن مرجانہ کا خط آیا. عجیب ہے، آپ نے لعنت کا لفظ کہا، وہ میرا ذہن ایک نقطے کی طرف منتقل ہو گیا. باپ کا نام زیاد بن سمیہ ہے، باپ کا نام معلوم نہیں ہے. زیاد جو ابن زیاد کا باپ ہے، لیکن باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں ہے. زیاد بن سمیہ، سمیہ کا بیٹا، ماں کے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. اور اسی کا بیٹا جسے آپ زیارت عاشورہ میں ابن مرجانہ کہتے ہیں، مرجانہ کا بیٹا. باپ بھی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، بیٹا بھی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. اس لیے کہ جہاں علی کی دشمنی آ جاتی ہے وہاں باپ کا نام نہیں لیا جا سکتا. عمر ابن سعد آگے بڑھا روز عاشور، اور آگے بڑھنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام دیا حسین کو. سوچا حسین اتنے پیاسے ہیں کہ شاید اس مرحلے پر پہنچ کر حسین کمپرومائز کر لیں، حسین یزید کی بیعت کر لیں. عمر ابن سعد آگے بڑھا، کہا اے حسین مجھے ابھی کوفہ دارالامارہ گورنر ہاؤس سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین سے کہو اگر اس وقت بھی حسین یزید کی بیعت کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے، لیکن اگر حسین بیعت نہ کرے تو پھر حسین کو میرا پیغام دو کہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. میرے عزیزوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے حسین کی پیاس کی طرف اشارہ کیا. اب سنیں اپنے حسین کو، پہچانیں اور فخر کریں. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے. یہ حسین ابن علی، جیسی عمر ابن سعد نے عبید اللہ کا ابن زیاد کا پیغام پہنچایا، 3 دن کے سوکھے گلے سے حسین کی آواز جب صحرائے کربلا میں بلند ہوئی، 36,000 کے لشکر نے اور لاکھوں تماشائیوں نے یہ آواز سنی. حسین نے فرمایا، ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین. اگر یہ جملے حسین کی زبان سے ادا نہ ہوتے تو اس منبر سے کبھی نہ کہہ پاتا. ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. اے عمر ابن سعد، اے عمر ابن سعد، بد کردار ماں کا بیٹا، حرام زادے کا بیٹا، وہ حسین کو یہ اختیار دے رہا ہے بین الذلۃ والذلہ کہ بیعت کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اے عمر ابن سعد، جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دینا
حسین کربلا میں کہہ رہا تھا ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے. اور اب تک تلوار نہیں اٹھائی. یہ عاشور ہے، قدم قدم پر حسین اپنے ہاتھ سے تاریخ لکھ رہے ہیں. مورخ نے کہا مجال کہ وہ آ کے کربلا کو بتائے. اب جب یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے لیکن اس کے بعد بھی کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے. حسین ابن علی نے اپنے ذوالجناح کو خیام میں باندھا اور اپنے نانا کے ناکے پر سوار ہوئے. اپنے نانا کا امامہ سر پہ رکھا، نانا کا عصا ہاتھ میں لیا اور اب دوبارہ پہنچے ایک مرتبہ میدان کربلا میں اور خطبہ دیا. سمجھے ترتیب کار ہے حسینی کی، جس نے دنیا کے عقلاء اور مستشرقین کو اور اسلام شناسوں کو حتیٰ غیر مسلم افراد کو جیسے جیسے اربعین کے ذریعے آپ یہ پیدل چل کر پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کربلا کو تو دنیا کو سمجھانے کے لیے سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. آج دنیا سوچ رہی ہے. اور اب جب مستشرقین حسین پر قلم اٹھا رہے ہیں، کیا کیا؟ یہ جملے کہنے کے بعد حسین نے ذوالجناح کو پلٹ کر خیمے میں باندھا، اب ناقہ رسول پر سوار ہوئے اور اب خطبہ دیا. یہ حسین کا آخری خطبہ ہے میدان کربلا میں. اور جب کسی نے کوئی اجابت نہیں کی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں آج کے دن حسین کا کلام تم میں سے کسی فرد پر اثر نہیں کرے گا، اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو اس پر حسین جیسے انسان کی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی. میں اتمام حجت کر رہا تھا، بس صرف آخری بات بتاؤ، سنے پہچانے حسین کو. کہا اے لشکر عمر ابن سعد، حسین کو بس ایک سوال کا جواب دو کہ کیوں تم سب کے سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ اب سمجھیں گے حسین نے روز عاشور یہ سوال کیوں پوچھا. اب تک 3 دن کے پیاسے نے تلوار نہیں اٹھائی، 72 کی لاشیں اٹھائیں، 18 بنو ہاشم کی لاشیں اٹھائیں، تلوار نہیں اٹھائی. علی اصغر کا خون چہرے پر مل لیا. اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے عجیب اعتراف لے رہے ہیں کہ بتاؤ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ جیسے حسین ابن علی نے یہ سوال پوچھا بیک وقت چاروں طرف سے جواب آیا، بغضاً لأبیک، بغضاً لأبیک. اے حسین، تیرے باپ علی کی دشمنی میں، تیرے باپ علی کی دشمنی میں بس اتنا سننا تھا. حسین نے اپنے اس ناکا کو خیام کی طرف لے کے گئے، ناکا باندھا، سید سجاد کی سپرد کیا اور اب اپنے ذوالجناح پر سوار ہو کے آئے اور آپ تلوار کو نیام میں نکالا. عصر عاشور پہلی مرتبہ حسین اپنی تلوار کو نیام سے نکال رہے ہیں. سمجھے حسین خود کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں. کیا کیا؟ حسین نے تلوار اٹھانی ہے لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین نے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ یاد ہے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جدی رسول اللہ، میں سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا. اور قدم قدم پر اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کر رہے ہیں. اب تلوار اٹھانی ہے لیکن حسین اچانک سے تلوار نہیں اٹھائیں گے. تلوار اٹھانے سے پہلے حسین اعتراف لے رہے ہیں کہ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو. سمجھیں گے حسین نے یہ اعتراف کیوں لیا؟ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کیا. رسول اسلام کی سیرت کیا ہے؟ میں کسی تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے درجے کتاب کا نام نہیں لے رہا کہ برادران اہل تسنن اور اسلامی فرقوں کے علماء آئے کہ یہ کلیم ہی نہیں ہے، یہ ہماری کتاب ہی نہیں ہے. نہ وہ کتب جن پر ان 72 فرقوں کی بنیادیں استوار ہیں. بہت بڑا نام امام طبرانی جو 260 میں پیدا ہوئے اور 360 میں ان کی وفات ہوئی. امام اہل سنت امام طبرانی 100 سال زندگی گزاری اور صف اول کی شخصیت ہیں. دنیا حدیث میں ان کا نام ناقابل فراموش ہے.
ان کی کتاب موجم الاوسط اور اس کی 4تھی جلد میں انہوں نے یہ واقعہ تحریر کیا. کب پیغمبر کے ایک صحابی ہے جس صحابی کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بریدہ پیغمبر کے پاس آئے ایک دن پریشانی کے عالم میں اور بیٹھے پیغمبر کے پاس کہ یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کے فضائل سنتا ہوں. حسین نے تلوار اٹھائی. یہ بات سمجھنے کے لیے میں مجبور ہوں کہ اس روایت کو بیان کروں, زحمت کو تمام کروں. ان کا یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت سنتا ہوں, علی سے متعلق آپ نہ کوئی حدیث اور فرمان سنتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں. اس کے باوجود میں اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں, بغض محسوس کرتا ہوں, دشمنی محسوس کرتا ہوں. یہ کہا اور سر جھکائے ہوئے مسلسل, یہ امام طبرانی کے الفاظ ہیں, بریدہ ایسے سر جھکائے ہوئے بہت دیر تک بیٹھے رہے. ہمت نہیں پڑی کہ پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھ سکے اور بہت دیر انتظار کرتے رہے کہ اب رسول کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. انہوں نے اپنی مشکل بیان کی جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن اب منتظر ہیں کہ رسول کیا جواب دیتے ہیں. لیکن بہت وقت گزر جانے کے باوجود پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. جب کوئی جواب نہیں آیا تو ایک مرتبہ بریدہ نے سر اٹھایا یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر جواب کیوں نہیں دے رہے. اب جو بریدہ نے سر اٹھایا تو عجیب کیفیت تھی. اگرچہ سردی کا موسم تھا اس کے باوجود پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے. امام طبرانی نے لکھا اور بڑی بڑی شخصیتوں نے لکھا پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے. بریدہ پریشان ہوئے کہ میں نے ایسی بات پوچھی جس نے رسول اسلام کو ناراض کر دیا. اب پریشانی میں رسول اسلام کو راضی کرنے کے لیے جناب بریدہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, آپ مجھے معاف کر دیجئے. لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ نے دیکھا پیغمبر خاموش ہے. جب کوئی جواب نہ آیا اب بریدہ نے سوچا بات غلطی سے بڑھ چکی ہے. اب بریدہ نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا, اللہ کے رسول ہیں مجھے معاف کر دیں. لیکن اعتراف گناہ کے باوجود جب بریدہ نے دیکھا کہ پیغمبر کوئی جواب نہیں دے رہے اور بدستور خاموش بیٹھے ہیں, اب بریدہ کی پریشانی بڑھی اور ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں اور دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. جیسی بریدہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے, پیغمبر گرامی اسلام نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا دشمن کافر ہے. یہ پیغمبر نے اپنے عمل سے سمجھایا. اب سمجھنا روز عاشور حسین ابن علی نے تلوار اٹھانے سے پہلے کیوں دشمن سے اعتراف لیا کہ بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو. جب سب نے کہا بغضا لابیک تو حسین نے مورخ کے سپرد نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ سے کربلا کی تاریخ لکھی کہ خبردار اب کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار چلائی. نہ, حسین نے یہ اقرار لے کر علی دشمنی کا اقرار لے کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی.
تلوار اٹھائی. 3 دن کے پیاسے حسین نے اس اقرار اور دشمن کے اس اعتراف کے بعد تلوار اٹھائی اور اب اعلان کیا 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو, اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان سال بیٹا تم نے قتل کیا, اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کے بازوؤں کو تم نے قطع کیا. اور اب جو تلوار اٹھائی تو سید مہدی بحر العلوم جیسی شخصیت نے لکھا, میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی ابن ابی طالب بڑے شجاع تھے یا روز عاشور آپ کے بیٹے حسین ابن علی بڑے شجاع تھے. ایسے حملوں پر حملے کر رہے ہیں اور دشمن کا ہزاروں کا لشکر آپ کے سامنے بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح سے بھاگے جا رہا ہے, یہاں تک کہ 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کے گئے حسین. اور اس شجاعت کو یہاں تک کہ ابو الاسر حفیظ جالندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا یہ بھی نظر انداز نہ کر سکے. اور شاہنامہ اسلام کے مؤلف ابو الاسر حفیظ جالندری نے کیا الفاظ لکھے حسین کی اس شجاعت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے, حسین کی جرأت اظہار اور شجاعت کن لفظوں میں لکھی, کہا لباس ہے پھٹا ہوا, غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا, کٹا ہوا, یہ کون سی وقار ہے, بلا کشا سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے, یہ کون حق پرست ہے, میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے, ادھر سپاہی شام ہے, 1000 انتظام ہے, ادھر ہیں دشمنان دین, ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے, غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ حسین کی شجاعت ہے اور وہ حسین کی عبادت اور وہ حسین کی سخاوت جو آخری مرحلے میں ساری زندگی اپنا منہ چھپا کر اپنے عزیزوں کو, ہر مانگنے والے کو عطا کرنے والا, وہ جو مانگنے کے لیے نہیں آیا جو کسی اور سے مانگ رہا ہے اسے بھی عطا کرنے والا. روز عاشور کس مرحلے پر حسین نے عطا کیا, جب ایک شخص پہنچا فوجوں کے درمیان بھاگتا ہوا آیا, کہ مجھے دیکھا وہ باغی کہاں ہے, وہ خارجی کہاں ہے جسے تم قتل کرنا چاہتے ہو. سب نے اشارہ کیا, وہ جو اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑے ہوئے قبضے شمشیر پہ سر رکھے بیٹھے ہیں خاک کربلا پر, وہ حسین ہے. یہ بڑھتا چلا گیا اور صفوں کو چیرتا ہوا ایک مرتبہ قریب پہنچ کے اس نے سلام کیا. روز عاشور 10 محرم جب پورے دن میں پہلی مرتبہ حسین نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا, قبضے شمشیر سے پیشانی کو ہٹایا, کہا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے, مسافر معلوم ہوتا ہے. کہا آپ نے ہزاروں کی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں, مسافر ہوں؟ کہ اس لیے کہ آج کے دن میں ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. کون ہے, کہاں سے آیا؟ کہا میں کربلا کے اطراف میں رہنے والا ایک تاجر ہوں اور میں یمن گیا ہوا تھا تجارت کے لیے. تو میں جب بھی تجارت کے لیے جاتا تھا اور پلٹ کے آتا تھا تو میری 3-4 برس کی ایک بچی ہے, وہ میرا والہانہ استقبال کرتی تھی, ہر دفعہ مجھ سے لپٹ جاتی تھی, میرے سفر کی تکان دور ہو جاتی تھی. لیکن پہلی مرتبہ جب میں یمن سے پلٹ کے آیا تو وہ مجھے پہلے کی طرح سے نہیں ملی بلکہ اجنبیوں کی طرح میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہا بابا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے سنا ہے جہاں قریب کربلا میں ایک خارجی نے خروج کیا ہے, ایک باغی نے خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی ہے, سارے مسلمان اسے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, بابا آپ بھی جائیے. یہ کہتے ہوئے وہ دوڑتی ہوئی میرے حجرے میں گئی اور آ کر میری تلوار میرے سپرد کی اور مجھ سے کہا بابا آپ بھی جا کر اس دشمن خدا کا, اس خارجی کا, اس باغی کا مقابلہ کرے. لیکن آج جب میں یہاں پہنچا سب سے پوچھتے ہو کہ مجھے دکھاؤ وہ خارجی کہاں ہے, وہ باغی کہاں ہے, سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا.
لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے آپ خارجی نہیں ہیں، آپ کوئی باغی نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو اپنا تعارف کروا دیجئے۔ فرمایا آنے والے میں باغی نہیں، تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی۔ جیسی تعارف ہوا آنے والے نے عرض کیا آقا اجازت دیں کہ میں آپ کی نصرت کرتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہو جاؤں۔ فرمایا میری اجازت نہیں ہے، میری اجازت نہیں ہے، جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ، اس لیے کہ انقریب میں صدائے استغاثہ بلند کرنے لگا ہوں، جس کے کانوں تک میرے استغاثے کی آواز پہنچے گی اس پر مدد کرنا واجب ہو جائے گی، جلدی سے حدود کربلا سے نکل جاؤ۔ یہ شخص موڑا، یہ تاجر موڑا، چند قدم طے کیے، یا حسین ابن علی نے، کائنات کے سب سے بڑے سخی نے، جیسے ڈاکٹر عباس محمود ایقات نے کہا ہر وصف پورے عروج پر ہے، ہر وصف چاہتا ہے کمال دوسرے سے آگے بڑھ جائے، ساری زندگی عطا کرنے والا، بن مانگے عطا کرنے والا حسین، روز عاشور کون حسین کی عطا کو بھولے؟ چند قدم اس نے اٹھائے تاجر نے، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی واپس آؤ، یہ تاجر حیرت سے مڑا، امام نے فرمایا حسین ابن علی نے کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تمہاری بیٹی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کیا تمہاری بیٹی نے تم سے یہ خواہش نہیں کی تھی کہ بابا اس دفعہ یمن سے آتے ہوئے میرے لیے یمنی عقیق کی انگوشتری لے کے آنا؟ امام حسین نے انگلی سے ایک عقیق کی انگوٹھی اتاری، فرمایا یہ لے جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کو دے دینا اور اسے بتانا کربلا میں آنے والا کوئی خارجی نہیں تھا، تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی تھا، جسے نانے کی امت نے اس بے دردی کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا۔ بس میرے عزیزو گفتگو ختم ہوئی، آخری مراحل عرض کروں، جو دوسروں کی بیٹیوں کو بن مانگے عطا کر رہا ہے، اتنا خیال رکھ رہا ہے، ذرا خود سوچئے اس کا اپنی سکینہ جیسی بیٹی کے ساتھ تعلق کیا ہو؟ وہ بی بی جسے ہمیشہ اپنے سینے کا تعویذ بنا کے رکھا۔ بچیاں ماؤں سے مانوس ہوتی ہیں، یہ بچی اپنے بابا کے ساتھ، میں نے روایتوں میں پڑھا ہے عصر کی نماز کے نوافل حسین ابن علی گھر آ کے پڑھا کرتے تھے، اور جناب سکینہ 2 جائے نمازیں بچھا کر انتظار کر رہی ہوتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے مصلے بچھائے ہوں اور بابا تشریف نہ لائے ہوں۔ عاقلانہ محبتوں سے جس حسین نے سکینہ کو پروان چڑھایا، میرے عزیزو 40 کا موقع ہے، میں چاہتا ہوں میں اس بی بی کا جاتے ہوئے سفر بھی بیان کروں، اور واپسی پہ کیا ہوا کچھ اشارے دوں، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ مقتل نگاروں میں یہ جو 56 بڑی بڑی کتابیں، اللحوف ہے، مقتل ابی مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، نفس المحموم ہے، ان مقتل لکھنے والوں میں ایک گفتگو ہوئی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے؟ تو سب نے یہ لکھا کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے سارے شہیدوں سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے مشکل کام جینا تھا۔ اور دوسرا جملہ جو انہوں نے لکھا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف، اور پھر سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت۔ کیا کیا مصائب دیکھے اس بی بی نے، جس بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ مستقل ایک مصیبت تھا۔ روز عاشور عرض کروں، کیا قیامت گزر گئی، اس سے گزر رہا ہوں۔ 11 محرم سے شروع کرتا ہوں، ایک جملہ آگے بڑھیں گے، جب تک عزیز آتے ہیں میں یہ چند جملے اور عرض کروں گا۔ 11 محرم کو کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ثانی زہرا جب ساری بیبیوں کو لے کر کوفہ روانگی کے لیے آئیں، تشریف لائیں، عمر بن حجاج، حرملہ بن ہلال، قیس بن اشعث بن قیس اور باقی یہ سارے دشمن، بالخصوص شمر ابن ذوالجوشن، یہ سب آگے بڑھے۔ شمر نے کہا ہم آپ کو سوار کرائیں گے۔ ثانی زہرا نے فرمایا سب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ آئے۔
میں خود سب کو سوار کروں گی۔ ثانی زہرا نے خود ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، تمام مخدرات کو سوار کیا، آخری مرحلے میں سید سجاد کو سوار کیا، اور سید سجاد کو سوار کرنے کے بعد اس بچی کو سوار کیا جس کی خصوصی طور پر امام حسین نے رخصت آخر کے موقع پر وصیت فرمائی تھی، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ سکینہ کو سوار کیا، اور سوار کرانے کے بعد ثانی زہرا نے ارادہ کیا کہ اپنی بھتیجی سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائیں، لیکن جیسے ہی ثانی زہرا آگے بڑھی، شمر ابن ذوالجوشن جو پہلے سے بہت غصے میں تھا اور اس کے دل میں آقا حسین کے لیے بہت دشمنی تھی، یہ آگے بڑھا کہ علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار ہونے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے فرمایا، ارے شمر، یہ بچی تو کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی ہے، یہ بغیر محمل کے اکیلے کیسے سفر کرے گی، یہ بچی گر جائے گی۔ شمر نے کہا، علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ پوچھا کیا کرو گے؟ یہ شکی آگے بڑھا، اس نے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا اس کے نیچے سے گزار کر دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا کہ علی کی بیٹی مطمئن ہو جائیے، اب آپ کی بیٹی نہیں گرے گی۔ بس قافلہ چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگیں، شہر اور بستیاں عبور ہونے لگے، لیکن یہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ گھستی چلی گئی، اور ایک مرتبہ جب یہ کاروان جنگل سے گزر رہا تھا، رات کے پچھلے پہر میں یہ رسی کھل گئی اور سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری۔ جیسی سکینہ زمین پر آئی، ایک مرتبہ یہ کاروان رک گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کاروان اس وقت کیوں ٹھہرا ہے۔ شمر ابن ذوالجوشن غصے سے اترا، اپنے سپاہیوں کے پاس آیا، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ کہا کیا کریں اے شمر، یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نیزہ ہم سے نہیں اٹھ رہا۔ شمر نے کہا میں اٹھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ قاتل حسین ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے چلے گا، یہ نہیں کہا ایک سے نہیں اٹھ رہا دو اٹھاؤ، دو سے نہیں اٹھ رہا تین اٹھاؤ۔ کیا کیا؟ اس نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا کہاں پہنچا؟ سید سجاد کے پاس، اور پوری قوت سے اس نے سید سجاد کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی اور کہا اے سید سجاد، اپنے بابا حسین سے کہو یہاں سے آگے بڑھے، لیکن سید سجاد برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کا خون نیچے زمین پر بہنا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ کافی وقت گزرنے کے بعد سید سجاد نے سر اٹھایا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پوچھا بابا یہاں رکنے کا سبب کیا ہے، یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ارے سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ ایک جملے سننے تھے، ثانی زہرا نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور آواز بلند کی، اینا بنتی السکینہ، اینا بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا ایک جھاڑی کی پوست میں ایک بی بی ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے، اور سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے۔ ثانی زہرا آگے بڑھی اور حیرت سے پوچھا، ارے خاتون، جب ساری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے تو آپ اتنی نوازش کیسے کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، فرمایا زینب پہچانو، اگر میں نوازش نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ ارے میں نے تو اس کے باپ کو بھی ایسی گود میں پالا تھا۔ بس ثانی زہرا نے اپنی ماں کی گود سے جناب سکینہ کو اٹھایا۔ اگلی روایت بہت سخت ہے، میں یہاں پر پڑھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن 40 کا موقع ہے، زندگی وفا کرے نہ کرے،
میں اجازت لیتے ہوئے بہت مشکل مرحلہ ہے اشارے سے گزروں گا. کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا ارے شمر میں نے تجھے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی, تم نے ہماری بات نہیں مانی, اب اس بچی کو میرے ساتھ سوار ہونے دو, اب اس بچی کو میرے ساتھ سوار ہونے دو. کہا علی کی بیٹی کبھی سوار نہیں ہونے دوں گا. کہا بچی دوبارہ گر جائے گی. کہا اب کی دفعہ ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی. علماء کرام تشریف فرمائیں, جناب ابراہیم دمشقی جن کا تعلق شام سے تھا, دمشق سے تھا, فقیہ تھے, مجتہد تھے, محسن الامین نے آیان الشیعہ میں ان کا ذکر فرمایا. ابراہیم دمشقی روایت کرتے ہیں میری 4 بیٹیاں تھی. سننا یہ جملہ تاکہ روایت مکمل کر سکوں. 4 بیٹیاں تھی اور ایک مرتبہ میری ایک بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ تشریف لائی اور کہا ابراہیم دمشقی میری قبر میں پانی جا چکا ہے, تو میری قبر کی مرمت کرا دو. لیکن بیٹی نے جب خواب بیان کیا باپ کے لیے تو کہا نا یہ دختر حسین ہے, آپ یہ خواب کسی سے ذکر نہ کرنا, یہ بے ادبی ہے, ہم ان کی قبر کوشائی رکھو. یہاں تک کہ پھر دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں آئے, انہوں نے پھر سکوت اختیار کیا, اور تیسرے دن جب خود ان کے خواب میں آئی جناب سکینہ اور کہا اے ابراہیم دمشقی یہ میری قبر میں پانی اتر چکا ہے, میری قبر کی مرمت کرو. کوفے ایک مرتبہ شام کے شرفاء کو لے کر, علماء کو لے کر, خواتین کو لے کر, اپنے گھرانے کی عورتوں کو لے کر, اپنی بیٹیوں کو لے کر ابراہیم دمشقی پہنچے. قبر کشائی کی گئی اور جب وہ مرحلہ آیا کہ اب سنگ قبر اٹھائیں, اب مرد پیچھے ہٹے, خواتین کو آگے بھیجا, اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ دختر حسین کی سنگ قبر کو اوپر اٹھاؤ. جیسی پتھر اٹھائے گئے ایک مرتبہ بچیاں خواتین سروں کو پیٹتے ہوئے واپس موڑی. کہا بابا ہم تو سنتے تھے اس بچی کو غسل دیا گیا, ہم تو سنتے تھے اس بچی کو کفن پہنایا گیا, لیکن اس بچی کے چہرے پر تو ابھی بھی خون ہے, اس بچی کے کپڑے بھی ابھی خون آلود ہیں, اس کا کرتا اسی طرح سے خون سے لت پت ہے. ایک مرتبہ داؤد دمشقی اس حجاب کے بعد خود جا کے جب یہ منظر دیکھا اس کے بعد کہا اب کوئی نہ پڑے حسین کی بیٹی کو غسل دیا گیا, اب کوئی نہ پڑے حسین کی بیٹی کو کفن دیا گیا. لیکن میں سوال کرتا ہوں یہ جو حسین کی بیٹی کے جسم پر اتنا زیادہ آپ کے کپڑوں کے اوپر لہو تھا یہ کہاں سے لگا؟ اس لیے مجبور ہو کر اب ریاض القدس کی میں روایت مکمل کرنے لگا ہوں. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا اس بچی کو اب تو میرے ساتھ سوار ہونے دو. کہ نہیں سوار ہونے دوں گا, کہ یہ گر جائے گی, کہ اب وہ کروں گا, آپ کی بچی نہیں گرے گی. اس شقی نے کیا کیا مجھے معاف کر دینا, میں نے اتنی سخت روایت کبھی پہلے نہیں پڑھی. ایک مرتبہ شمر نے حسین کی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا اور لٹانے کے بعد رسیوں سے ایسے کس کے باندھا اور پھر اونٹ کو چلایا. سارا سفر خون جاری ہوا اور شام پہنچنے کے بعد جب اس بچی کی رسی کھولی گئی اونٹ کی پشت بھی سرخ ہو چکی تھی, سکینہ کا کرتا بھی سرخ ہو چکا تھا. اللہ لعنت اللہ.